خان صاحب. بسم اللہ الرحمن واضح صاحب آپ بجٹ پہ بولنا چاہتے ہیں؟ شکریہ جناب چیئرمین صاحب. محترم جناب چیئرمین صاحب، یہ پہلی حکومت ہے کہ جس نے اپنی 3 سالہ حکومت میں 5 وزرائے خزانہ کو تبدیل کیے. باقی آئی جی اور چیف سیکرٹری تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں پنجاب میں ایک سال بھی نہیں گزارے کسی نے، کیونکہ اس ملک کے لیے جو بھی آتا ہے وہ تجربہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک مزید تجربہ کا متحمل نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے یہ جو کر دیے وہ کر دیے، مزید جو ہے نا خیال رکھے، کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ناکامی کا سبب کیا ہے. ناکامی کا سبب یہی ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو اس طرح اگر ان حکومت کی نیت ٹھیک ہو، پہلے سے انہوں نے آواز لگایا ہے، تباہی کا آواز لگایا ہے. سینیٹر فدا صاحب تشریف رکھے، اپنے دوست کی تقریر سنیں. اتنی اہم بات کر رہے ہیں آپ کے صوبے کے بارے میں اور آپ کھڑے ہیں سن نہیں رہے ہیں، توجہ دیں. اس وقت میں یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر اعمال بھی صحیح نہیں آتے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ نوشیروان عادل ایک جنگل میں اس کا راستہ گم ہو گیا. وہ ایک جاتے جاتے وہ بہت پیاس لگی تھی تو ایک انار کے باغ میں چلا گیا. وہاں پھر اس نے دیکھا کہ وہ مالی نے ان کو وہاں سے ایک انار توڑا اور جب اس کا شربت بنایا تو پورا گلاس بھر گیا. تو نوشیروان کے دل میں یہ آیا کہ اگر یہ آدمی اس طرح ان کا بہت زیادہ مدنی ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگائے تو اچھا ہوگا. تو اس نے جب دوسرے گلاس کے لیے کہہ دیا تو ایک انار نہ چھوڑا، دوسرا نہ چھوڑا، تیسرا تو نہیں بھرا. تو اس نے کہا کہ کیوں، پہلے سے تو ایک انار سے بھر گیا. اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق ہے. یہ ان کو نیت کی وجہ سے ہمارا ایک ہی کام چلتا ہے، کسی کا تھوڑا سا کاروبار بھی چلتا ہے تو وہ بیچارے جو ہے نا اس کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے. پراپرٹی کا میں مثال دوں گا، کیونکہ آج کل بہت زیادہ پریشانیاں اس فیلڈ سے ہے. سارے روزگار اس کی وجہ سے بند ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، خود یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی کاروبار چلتے ہیں یہ مطلب ہے کہ کنسٹرکشن کے اوپر ہے. تو یہ کنسٹرکشن کیسی طریقے کرے گا، مزدور کو کیسی مزدوری ملے گا، اور کوئی جس میں جتنے ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں ان کو مطلب ہے کہ کیسے وہ مزدوری ان کو ملے گا اور اپنا رزق کمائے گا. تو میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کرے، لوگوں کے باتوں کو نہ سنیں. ان کا ایک کان میں لوگ آتا ہے، ایک بات کرتا ہے تو فوراً اس کو آرڈر کرتا ہے. دوسرے تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ اگر خود نہیں چاندے تو کسی سے علی محمد صاحب جیسے آدمی سے مشورہ کرے کہ آپ کو طریقہ بتا دے. اور میں نے تو یہ اس دن میں نے ایک آفر کی تھی کہ مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم اگر چیف پرائم منسٹر صاحب دے دی تو میں 2-3 میرے کچھ باتیں ہیں ان کے ساتھ اکٹھے کر کے چلانے کے لیے. میں یہ نہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں یا میں کوئی بڑا پلاس پر ہوں یا میں کوئی بڑا جو ہے نا وہ اکنامک، میں تو عام آدمی ہوں، لیکن میں عام لوگوں کے مسائل کو جانتا ہوں اور ان کو ایک بات سے متنبہ کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے جو لوگ آپ کے قانون میں بات کرتے ہیں، لیڈر آف داؤد صاحب وہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے اپنے سیٹ پہ ان کو بھجوا دیجیے. یہ یہاں ادھر سے آئے ہیں، یہاں پہ امامیٹ ڈسٹرب کر رہا ہے اور ہمارے بہت اچھے معزز رکن کے ساتھ جو ہے نا وہ کیونکہ اس کا تو ہاں جی. تو مہربانی آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ باتیں نہ کریں، آپ اپنے سیٹ پہ بیٹھ جائیں. جی اور اگر آپ ادھر بیٹھے رہے تو آپ تو بات کرنے کی. جی حاجی صاحب پلیز، ٹائم شارٹ ہے. حاجی صاحب جمعہ ہے. ٹائم تو شارٹ ہے جی، میں یہی کہتا ہوں کہ ٹائم شارٹ ہے تو بات جلدی ختم ہو جائے. تو اگر یہ باتیں کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں مجھے پیچھے سے، وہاں سے ان کے سارا وہ خالی ہے. اس دن میں نے کہہ دیا نا کہ وزراء جو ہے نا پھر میں نے دیکھیں گے نہیں، ابھی دوبارہ مجھے سامنے نہیں آئیں گے، ابھی پورا خالی پڑا ہے. ابھی اس میں ہمارے قائد ایوان ہے وہ بھی ادھر ہی آیا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ گن لو اس کو. تو جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعمال کے اوپر سب سے بڑا جو ہوتا ہے دار و مدار ہوتا ہے نیتوں کے اوپر. تو مہربانی کر کے یہ اپنی نیت کو ٹھیک کرے. جو بھی کوئی ملک چلتا ہے تو اس کو چلنے دو، ایسا نہیں کہ تم اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ.
یہ ٹیکس جو ہے نا معاملے کا حل نہیں ہے. ابھی ایک پراپرٹی میں اگر آپ پہلے سے 70,000 اس کا آپ نے قیمت لگایا تھا تو ابھی آپ نے 2 لاکھ کر دیا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ مجھے ٹیکس زیادہ آئے گا، لیکن نہیں آئے گا. لوگ پھر رجسٹریاں نہیں کریں گے، انتقال نہیں کریں گے، پھر تمہارا تو سب بند ہو گیا. پوچھ لے، کسی سے بھی پوچھ لے. یہ میں ان کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ اس سے احتراز کرے. جو کام چلتا ہے لوگوں کا تو اس کو چلنے دو، دل کو صاف رکھو. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تو مثال ایسا ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ مر گیا تو اس ملک میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو آدمی صبح سویرے وہاں پہ دروازے پہ پہنچ جاتا تو وہاں اس کو بادشاہ بناتے. ایک دفعہ بادشاہ مر گیا، لوگ صبح آ کے انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ جائے تو اس کو بادشاہ بنا دے. اس میں ایک آدمی آیا، مداری آیا، اس کے ساتھ ریچھ تھا، اپنا ریچھ وہ گھر تک دکھانے کے لیے. تو اس کو لوگوں نے پکڑ لیا کہ تم ہمارے بادشاہ. اس نے کہا گھر میں کدھر سے ہوں، بادشاہی تو بہت بڑی بات ہے، میں تو کہا نہیں ہمارا پہلے سے ہم نے یہ تو شدہ مسئلہ ہے اور آپ اس میں باتیں نہ کریں. جا کے اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بادشاہی کا لباس، تاج رکھ دیا، تخت پہ بیٹھ گیا اور مطلب ہے کہ بادشاہی شروع ہوگی. اس میں باہر سے کسی نے پتہ چل گیا کہ تو کوئی بیوقوف آدمی آ گیا یہاں پہ بیٹھا ہے، تو انہوں نے باہر سے حملہ کیا. جب حملہ کیا تو لوگ ان کے پاس آ گئے دربار والے کہ بھائی اس طرح ہے کہ باہر سے حملہ ہو گیا. اس نے آگے آپ فکر نہ کرے، گھبرانا نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں. دوسرے شہر کو پکڑ لیا تو پھر لوگ آ گئے کہ بھائی دوسرا شہر بھی پتہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں آپ نے، بس مجھے پتہ ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. پھر تیسرا چوتھا یہاں تک کہ دروازے پہ لوگ پہنچ گئے محل کے. وہ کہتے جی آ گئے، وہ کہتے لوگ آ گئے، وہ کہتے آ گئے. وہ میرا ریچھ نکالو بھائی. ریچھ نکال دیا، اپنا کپڑے پرانے پہن کے اس طرح کہے کہ دیکھو اپنے بادشاہی کو سنبھالو، میں بادشاہی والا نہیں ہوں. تو ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا جو آئے والے لوگ ہیں ابھی یہ خفا ہوں گے، لیکن یہ اپنا جو ہے نا وہ پکڑ کے لندن چلے جائیں گے اور یہ لوگ اور عوام تباہی کے دہانے پہ چھوڑ دیں گے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ضروری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب چیئرمین صاحب، حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ تو اس نے پوری کر دیے. حکومت نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک میں سونامی آئے گا، تو سونامی تو تباہی ہے، بربادی ہے، اور اس کے شکل میں کیا مہنگائی کی شکل میں اور اس کے بے روزگاری کی شکل میں، بدامنی کی شکل میں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی شکل میں اور سوئی گیس کی قلت کی شکل میں آج کل سونامی بہت تیز سے جا رہی ہے، چل رہی ہے. تو یہ وعدہ تو اس نے پورا کر دیا. اور دوسرا وعدہ یہ کہتا کہ ان سب کو رلاؤں گا، تو سب کو رلا دیا. اور تم کیا چاہتے ہو؟ کون سا وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ رلانے کا وعدہ کیا ہے؟ تو آج کل سب رو رہے ہیں، ڈاکٹر صاحبان رو رہے ہیں، وکلاء رو رہے ہیں، عدالتی جو جتنی بھی ہے لوگ وہ رو رہے ہیں، اساتذہ کرام رو رہے ہیں، سرکاری لوگ رو رہے ہیں، عوام رو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تاجر برادری ہے سب رو رہے ہیں. تو اب کس کو اس نے تو اپنے یہ وعدے تو پورے کر دیے، تو آپ کس سے وعدوں کے انتظار میں ہیں کہ وہ پورا کر کے آئیں گے اور آپ ان کو جو ہے نا پیغور دیتے ہیں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب اور اس کے ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کے اس کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کرو. یہ آپ کا جو ہے نا اسٹیٹ بینک جس طرح ذکر کیا گیا میرے ساتھیوں نے، ان کو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ بینک اگر آپ نے IMF کے حوالے کیا، جس طرح آپ کو معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑا ریاست تھی اس وقت، افریقہ سے لے کے جنوب ہندوستان تک اور افغانستان تک پہلا حکومت، اس نے کیا غلطی کی کہ اسٹیٹ بینک کو حوالہ کیا ان کے پاس. تو اس میں ٹکڑے ہو گئے اور یہ تمام جو ہے نا ان کے ریاستیں ختم. اور پھر اس کے بعد آج ہمارا جو اسٹیٹ بینک گورنر ہے اس کو اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایجپٹ سے لایا گیا ہے تو یہ ایجپٹ نہیں ہے. ہم ان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک سے نکل جاؤ. جو آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا. 5 سال اس کے لیے یہ خمیازہ بھگتیں گے لوگ، لیکن کم از کم ابھی نکل جائے تو میرے خیال میں یہ اس ملک کے لیے جو بہتری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عادل اور دیانتدار لوگ ہمیں جو ہے نا وہ عطا فرمائے تاکہ لوگوں کے یہ جو آنے والا وقت ہے کم از کم یہ سدھر جائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. Thank you, sir. Honorable Senator Rana